لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، میرا پیغمبر آپ ان کافروں اور مشرکوں کو وہ دن بھی یاد دلائیں جب اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے وہ معبود جن کی اللہ کو چھوڑ کر یہ عبادت کیا کرتے تھے میدان محشر میں جمع فرمائیں گے۔ فیقول، پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود راہ راست سے ہٹ کر گمراہ ہو گئے تھے۔ اس سے ماقبل آیات میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ رب العالمین نے ان اعتراضات کا ذکر فرمایا کہ جو قرآن کریم پر کیے گئے یا صاحب قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے، اور ان اعتراضات کا اللہ رب العالمین نے جواب بھی ارشاد فرمایا ہے، اجمالی بھی تفصیلی بھی۔ ان آیات کریمہ کے آگے بھی یہ 3 آیات کریمہ اور ان سے آگے پھر اللہ رب العالمین نے انہی اعتراضات کا جواب دیا۔ درمیان میں اللہ رب العالمین شرک کی تردید فرما رہے ہیں، اور یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ کل کو میدان محشر کے اندر، حشر کے میدان میں مشرک کی کتنی رسوائی ہوگی، اس کا بیان اللہ رب العالمین نے درمیان میں کیا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کا دھیان اور مسلمانوں کی سوچ اور فکر اس بات کی طرف لانا چاہتے ہیں کہ کافر جو اعتراض کرتے ہیں، مشرک جو اعتراض کرتا ہے قرآن پر یا نبی علیہ السلام پر، وہ اعتراضات تو بیہودہ قسم کے ہیں، ان کی طرف تم نے دھیان نہیں دینا، بلکہ مشرک کا جو عمل ہے، اس کا جو شرک ہے، اس کی طرف تم نے دھیان دینا ہے اور اپنے آپ کو اس قسم کے گناہ سے بچانا ہے۔ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کفر سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ ان کے اعتراضات کا جواب تو میں دے دوں گا، دے بھی دیا ہے، لیکن جو یہ گناہ کرتے ہیں اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس لیے کہ اس گناہ کی وجہ سے کل کو حشر کے میدان میں ان لوگوں کو بڑی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ آج دنیا میں یہ بات انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن کل آخرت کے دن حشر کے میدان میں انہیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی یہ بات۔ عذاب کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا کہ مشرک کو کون سا عذاب ملے گا، رسوائی تو ہوگی، ساتھ میں اللہ تعالیٰ جہنم کا بھی عذاب دیں گے۔ بڑے بڑے عذاب اللہ تعالیٰ نے شرک والے گناہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ تو فرمایا میرا پیغمبر آپ ان کو وہ دن یاد دلائیں کہ جب میں ان کو بھی جمع کروں گا، ان مشرکوں کو، ان کافروں کو، وما یعبدون من دون اللہ، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، ان کو بھی جمع کروں گا، اور جن کی عبادت کی جائے گی ان سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ، آج تم مجھے بتاؤ، کیا تم نے انسانوں کو کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو یہاں پر معبودان جن کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کی جاتی تھی، ان سے مراد کون ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان سے تو یہ واضح پتہ چل رہا ہے کہ پتھروں کے بت تو نہیں بولا کرتے۔ کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کن لوگوں سے سوال کریں گے؟ تو جس طرح بعض ایسے بھی تھے کہ جو فرشتوں کو اپنا معبود مانتے تھے، بعض ایسے تھے جو انبیاء کو اپنا معبود مانتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ خدائی صفات انبیاء علیہ السلام کے اندر ماننے والے، یا بعض آج بھی نواقف قسم کے مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو شرک کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ کیسے کہ انبیاء علیہ السلام کو وہ عقائد اور وہ صفات عطا کر دیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی طرح بعض اپنے بڑوں کے اندر اس طرح کی صفات کے قائل ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا، اللہ انبیاء کو بھی جمع فرمائیں گے، پیروں کو بھی جمع فرمائیں گے، مرشدوں کو بھی جمع فرمائیں گے، اور ان سے کہیں گے کہ ہاں تم نے اپنے مریدوں کو کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے سوا ہماری عبادت کرو، اللہ کو چھوڑ کر ہمیں حاجت روا سمجھو، اللہ کو چھوڑ کر ہمیں مشکل کشا سمجھو،
تو آگے سے وہ سارے معبود، کیونکہ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ سب جواب میں کہیں گے یا اللہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا، بلکہ تو نے خود دنیاوی ساز و سامان انہیں اتنا عطا کیا تھا کہ یہ اس کی مستی میں آ کر تیرا ذکر کرنا بھول گئے، تیری عبادت کرنا بھول گئے، یہ خود شرک میں پڑے تھے، ہم نے تو انہیں شرک میں نہیں ڈالا۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے، یا عیسیٰ اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا ان لوگوں کو یا تیری والدہ نے کہا تھا ان لوگوں کو کہ تم ہماری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں ارشاد فرمائیں گے، یا اللہ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کو چھوڑ کر آپ نے ہی مجھے بنایا، آپ نے مجھے نبوت سے سرفشار کیا، میں ان لوگوں کو آپ کی عبادت سے کیسے ہٹا سکتا ہوں؟ تو یا اللہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ سارے معبود اسی طرح جواب میں ارشاد فرمائیں گے کہ یا اللہ ہم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، یہ خود آپ کی شرک میں لگے رہے، تو یا رب العالمین آپ جانیں اور یہ جانیں۔ تو فرمایا کہ ہم ان کو کل کو قیامت کے دن بڑا سخت عذاب چکھائیں گے۔ اسی کا ذکر کیا گیا ہے، قالوا سبحانک، وہ جواب میں کہیں گے اے اللہ تو تو پاک ہے ہر قسم کے عیب سے، ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے یہ بات مناسب نہیں، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا رکھوالا بنا لیں، ولیکن متعتہم وآباءہم، لیکن ہمارے پروردگار آپ نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیاوی ساز و سامان عطا کیا تھا، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ یہ آپ کی یاد کو بھلا بیٹھے، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ ساری قوم ہلاک ہونے والی تھی۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، اللہ فرمائیں گے کہ اے مشرک اب تو بتا، تیرے معبود نے اس بات کو جھٹلا دیا، تیری تکذیب کر دی جو تو کہتا تھا کہ یہ ہمارا معبود ہے، وہ معبود خود کہتا ہے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ ہمیں معبود بناؤ۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اللہ فرمائیں گے کہ آج کے دن نہ تو اپنے آپ سے عذاب کو ہٹا سکتا ہے، ولا نصرا، اور نہ ہی تیری کوئی مدد کو کوئی معبود آ سکتا ہے۔ ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا، اور یہ شرک والا ظلم جو بھی کرے گا نذقہ عذابا کبیرا، تو کل کو قیامت کے دن اسے بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ میدان معاشر کے اندر رسوائی الگ ہے اور جہنم کا عذاب اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شرک والی اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ۔